ویلکم بیک دوستو. اور اس وقت جو ہے یہ دال کے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور کباب بھی میں نے بریک میں کچھ ڈال دیے ہیں فرائی کرنے کے لیے اور وہ بھی تیار ہو رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو اگین دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم نے منگوڑے بنائے یا مونگ کی دال کے جو پکوڑے میں تیار کر رہی ہوں یہ نارمل جو پکوڑے ہیں اس سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں. ابھی اگر آپ کو عظیم بھائی ہمارے دکھا دیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کلر جو ہے ان کا جو کلر ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہلکا پیلا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ یہ ابھی بھی پک رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ براؤنش شیڈ کے ہوں گے تب ہم ان کو باہر نکالیں گے جیسے کہ پکوڑوں کا کلر ہو جاتا ہے. یہاں میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی, ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری دوست محترمہ نورین عثمان صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نورین کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ چھٹے روزے میں بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہمیں اپنی بہت ہی قیمتی اور مستند معلومات کے ساتھ جو ہے ہمارے علم میں اضافہ بھی کر رہی ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مدد بھی مل رہی ہے, گائیڈنس بھی مل رہی ہے. کل آپ کے حوالے سے نورین مجھے ایک ای میل بھی موصول ہوئی تھی جس میں آپ کا بہت شکریہ ادا کیا گیا تھا اور پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی. اچھا نورین, آج ہم نے جس طرح سے کل سوچا تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ روزانہ ہم پروگرام ختم کرنے کے بعد یہ ڈسکشن کرتے ہیں میں اور نورین کہ کل ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے اور کیا بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو. تو ہم نے بات کی تھی صدقہ فطر کے حوالے سے. جی ہاں. تو نورین سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صدقہ فطر ہے کیا اور یہ کیوں واجب کیا گیا تھا. یہ جاننا واقعی بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے اس کی ادائیگی. اور حقیقت میں صدقہ فطر جو ہے وہ اسلامی شاعر اور اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. ٹھیک ہے, شاعر کی میں ذرا ڈیفینیشن بتاؤں گی کہ شعیرہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور شاعر کہا جاتا ہے کہ ایسی علامات یا انڈیکیشنز جو کسی بھی مذہب کو جو ہے ریپریزنٹ کریں. اچھا اوکے. ہاں, جیسے صدقہ فطر ہے یا عید الفطر منانا ہے یا رمضان کے روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان جو ہے وہ ان شاعر کو پورا کرتے ہیں اور اسی سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ جو صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں, جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, کوئی بھی ان کو دیکھے گا فوراً پہچان جائے گا کہ یہ مذہب اسلام سے ان کا تعلق ہے اور یہ مسلمان ہیں. یعنی ایسا پرٹیکولر عمل جو آپ کے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے دنیا کے سامنے وہ شاعر کے زمرے میں آئے گا. زمرے میں آتا ہے. نورین ایک سیکنڈ کو ہم سلسلہ موقوف کریں گے, ہمارے ساتھ ایک دوست بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم فرا. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. جی میں سن رہی ہوں آپ کی آواز. جی السلام علیکم فرا, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, خیریت سے. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں فرا, میں شازیہ بول رہی تھی. جی شازیہ, کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. فرا مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ صرف رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آپ آئی ہیں, اس کے علاوہ پہ چلی جائیں گی؟ یہ میں ذرا بعد میں فیصلہ کرتی ہوں. اور دوسرا یہ مجھے پوچھنا تھا, شام میں بھی آپ کا 9 بجے پروگرام آ رہا ہے نا, یہ 9:30 پہ, وہ کون سا والا ہے؟ جی وہ ایک اور برانڈڈ شو ہے جو کہ ایکچولی بہت بڑا نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا ایک سلاٹ ہے جس میں آپ کو ایک ریسیپی بتاتی ہوں. اچھا صرف نہیں. ہیلو ہائی, میری بیٹی سے بول رہے ہیں, ایمان سے. جی ضرور. ہیلو السلام علیکم ایمان, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ایمان ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. تو بہت سارا پیار ایمان کے لیے. اللہ حافظ. اللہ ایمان کا ایمان ہمیشہ سلامت رکھے, آمین. تھینک یو سو مچ. جی نورین, ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو صدقہ فطر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ کیوں واجب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں واجب کیا گیا ہے, یہ جو ہم 30 روزے رکھتے ہیں صحیح ہے, تو اس کے شکرانے میں جو ہے نا ہم پر یہ واجب کیا گیا ہے اور یہ ہمارے روزوں کا تتمہ اور تکملہ بھی ہے. تکمیل پاتے ہیں ہمارے روزے صدقہ فطر کو ادا کرنے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شکر پر بھی ایک شکر واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ شکر کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل. تو اس توفیق پر بھی ایک شکر واجب ہو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہی روزوں کا جو ہے تکملہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہمارے جو غریب بھائی ہیں بالکل ان کے ساتھ غم خواری کا اور ان کا احساس کرنے کا بھی عکس نظر آتا ہے. بالکل اس کا بھی عکس نظر آتا ہے, اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ بیسیکلی
کیا ہر شخص پہ واجب ہے؟ مطلب نورین بہت سارے ظاہر ہم دیکھتے ہیں ایسے بہن بھائی ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں. بالکل. تو مطلب اسلام میں جو ہے کس حساب سے اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ مطلب ہر شخص نے لازمی یہ دینا ہے, یا یہ ہے کہ اس میں کچھ درجہ بندی کی گئی ہے؟ بالکل درجہ بندی کی گئی ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ بہت سہل مذہب ہے, آسان مذہب ہے. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہے تنگی اور حرج وہ نہیں رکھا گیا. بالکل صحیح ہے. لہٰذا جن لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا واجب ہے, اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں بھی جن پر واجب دینا, لیکن ان کے پاس جو ہے ان کے ضروری اسباب یا قرض جو ہے اس کے علاوہ ادا کرنے کے بعد جو ہے کچھ زائد اسباب اور مال اتنا ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے, تو ان پر بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. یعنی جو زکوٰۃ کا جو حق رکھتے ہیں دینے کا, انہی کے لیے جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو گھر کا سربراہ یا مرد ہے وہی سب کا صدقہ فطر ادا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے ذمہ ہے. حالانکہ بات حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنا صدقہ دینے کا ذمہ دار ہے. اچھا, لیکن مجھے ایک بات بتائیے نورین, اس میں کہ جیسے کفالت کی ذمہ داری عموماً گھر کے سربراہ مرد پہ ہوتی ہے, تو جیسے بچے ہیں یا بیگم ہیں, تو وہ جو خرچہ ماہوار یا مطلب ہفتہ وار یا روزانہ جس طرح بھی دیا جاتا ہے, تو وہ اس میں سے اہل ہیں صدقہ فطر نکالنے کے. یعنی جیسے بیوی ہے, اگر اس کے شوہر پیسے دیتا ہے, تو آپ نے کہا فرمایا کہ جی بیوی کو خود دینا ہے, یا مطلب اور ممبرز ہیں انہیں اپنا خود دینا ہے, تو وہ ان پیسوں میں سے ادا کریں گی. اگر نابالغ بچے ہیں نا, تو ان کی ذمہ داری تو ان کے والد پر ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کا صدقہ فطر جو ہے نا ان کے والد ادا کریں گے. اس کے علاوہ اگر بالغ اولاد ہے, وہ خود اپنا صدقہ فطر دینے کی جو ہے وہ مختار ہے, وہ خود دے گی, ذمہ دار ہے. مطلب والد خود دیں گے یا کس طرح دیں گے؟ چاہے کما کے دیں, چاہے اپنی پاکٹ منی میں سے دیں, جس طرح بھی دیں. اور عورت جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر دینے کی خود ذمہ دار ہے. لیکن میں مزید آپ سے پوچھتی ہوں نورین, ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فرح اقبال بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی فرح, بھی آپ نے کال کیا تھا نا؟ جی جی میں نے کال کیا تھا, مگر اب یہ آ گئی ہے نا, جن سے میرے گھر لائٹ چلی گئی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی, میں نے ابھی لائٹ آئی ہے, میں نے ابھی آن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بہت اچھی باتیں لگی ہیں, مگر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو مرد یا عورت رمضان کے پورے روزے نہ رکھ سکے, ٹھیک ہے, تو ان میں یعنی کہ وہ کتنے پیسے پیمنٹ کر سکے؟ جی بالکل, پورے رمضان کے. اور اگر نہیں تو وہ روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلائے, یا کیا پروسیجر ہے اس کا پورا؟ جی بالکل, میں فون رکھوں گی, پوری ڈیٹیل بتائیے. بالکل, ہم نے آج یہ سوال خاص طور سے فرح رکھا ہی ہوا تھا. بہت اچھا کیا آپ نے فون کر لیا, لیکن اگر آپ نہ بھی کال کرتی تو آپ کو اس سوال کا جواب ضرور ملتا. بس تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. دوستو یہاں پر ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم بریک لے کر آتے ہیں, یہیں سے آپ کو جوائن کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ذائقہ اسی میں ہے.